غامدی صاحب غار ہرا کے واقعے کو محض ایک من گھڑت افسانہ قرار دے. غامدی صاحب سے تو ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے. غامدی صاحب سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ وہ حدیث کو مانتے ہی نہیں. یہ واقعہ جو ہے نا، یہ بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا، اور یہ جو اینالوجی بناتے ہیں نا جس طریقے سے، اور اس کو ریلیٹ کر کے پوری ڈاکٹرن کھڑا کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. اس طریقے سے نہیں ہوتا. اگر کوئی کہتا ہے میں بخاری مسلم کی حدیثوں کو نہیں مانتا، تو ہم ان حدیثوں میں آئی ہوئی چیزیں نہیں ڈسکس کریں گے. ان سے پہلے یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ حدیث کو حجت مانتے ہیں نہیں. بیماری وہ ہے، بیماری یہ نہیں ہے. وہ تو کئی چیزوں کا انکار کر دیں گے اور اپنے حق میں نا جھوٹی تاریخی روایتیں بھی لے آتے ہیں. ابھی یہ بنو امیہ کا انہوں نے دفاع کیا ہے نا، جو جھوٹ کوڑ کباڑ بنو امیہ کا تاریخ میں لکھا تھا نا، وہ بیان کیا ہے. اور بخاری مسلم کی حدیثیں جب وہ حسن الیاس پوچھ رہے ہیں نا، اس کے ساتھ وہ کر رہے ہیں جو ایک کسائی، موسمی کسائی جو ہے نا وہ بکرے کے ساتھ کرتا ہے. بندہ کہتا ہے یار کیا بندہ اس بندے کے علم کے اوپر کیا بات کرے. صرف ایک بچڑے کی محبت جس طرح پلا دی گئی تھی بنی اسرائیل کو، ان کو بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے. تو پھر میں نے ان کی ان چیزوں کے جواب دیے تھے. تو بالکل یہ واقعہ برحق ہے. یہ اسی طریقے سے اس کے اوپر جو ٹیکنیکل اعتراضات وہ کرتے ہیں، اس طرح کے اعتراضات قرآن کے بھی کئی واقعات کے اوپر ہو جائیں گے. پھر آپ ان کے اوپر کیا بات کریں گے؟ بھائی بشری چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ کتنے یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ بخاری مسلم کی حدیثیں فراڈ ہیں کہ صحابہ کرام آپس میں لڑیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں تو ہے رحماء بینہم. تو یہ قرآن کے خلاف ہے. بھائی یہ عمومی بات ہے کہ صحابہ کرام آپس میں نرم دل ہیں. باقی انسانی بشری کمزوری کے ناطے ہو سکتا ہے. نہیں جی قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے رحماء بینہم؟ اچھا رحماء بینہم لکھا ہوا ہے تو قرآن میں یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی، سر کے بالوں سے ان کو گرایا، اپنے بڑے بھائی کی داڑھی پٹ ماری. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو آپ یہ کہو گے قرآن میں افراد لکھا ہوا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی دوسرے کی داڑھی کھینچے اور اسے نیچے گرا لے؟ بشری تقاضا ہے. مجھے بتائیں ایک نبی کا دوسرے کی داڑھی کو کھینچ کے اس میں الفاظ ہے اے میرے ماں جائے میری داڑھی اور سر کے بال تو چھوڑ مجھے نہ کھینچ. ٹھیک ہے، وہ چونکہ بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی بنو اسرائیل نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے. سب سے پہلے تو گستاخی ان کی نظر میں انہوں نے تورات کی تختیاں زمین پہ ڈال دی. یہ تو زمین پہ ڈالنے کو بھی گستاخی سمجھیں گے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی کھینچی اپنے بڑے بھائی ہارون کی جو پیغمبر بھی تھے. تو گستاخی ہو گئی ہے. کوئی بشری تقاضا تھا، وہ غصے میں کر دی. اس طرح یہ ڈاکٹرن کھڑی کرتے ہیں. اب یہی واقعہ میں آپ کو یہ داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہا ہوں، بخاری مسلم میں آتا کہ جی حضرت موسیٰ نے اپنے بڑے بھائی ہارون کی داڑھی کھینچی اور سر کے بالوں سے انہیں زمین پہ گرا لیا. انہوں نے کہنا دیکھو ایک نبی کا کردار ایسا ہو سکتا ہے، افراد ہے بخاری مسلم دی حدیث. یہ کرنا تھا انہوں نے. یہ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ جو قرآن میں ہے جس میں ایک بچے کی گردن مروڑ دی تھی، یہ بخاری میں ہوتا نا، انہوں نے کہنا تھا دیکھو جناب کہ گستاخانہ واقعہ ہے کہ گردن بچے دی مروڑ دی تھی، وہ تو ہلے وڈا بھی نہیں سی ہوا. قرآن میں آیا ہوا اس کی تعویل کرتے ہیں. نہیں مسئلہ تقدیر سمجھایا. اس نے بچے نے مرنا ہی تھا. موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے تربیت کی. اس بچے کی عمر اتنی لکھی تھی. اس سے یہ سمجھایا گیا کہ وقتی طور پہ کوئی تکلیف آئے تو صبر کرنا ہے. اللہ نے اس میں حکمت رکھی ہوتی ہے کہ اس کے ماں باپ کو نئی اولاد دے گا. یہ اتنی تعویل اس لیے کرتے ہیں کہ یہ واقعہ قرآن میں آیا ہے. اگر یہ بخاری مسلم میں ہوتا ہے انہوں نے کہنا دیکھو کتنی بڑا الزام ہے کہ ایک بندے کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دین سکھانے کے لیے بھیجا ہے اور وہ ان کو یہ سکھا رہے ہیں کہ ایک بچے کی گردن مروڑ رہے ہیں. ایمانداری سے بتائیں انہوں نے مذاق اڑانا تھا کہ نہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں یہ کسی گراؤنڈ پہ نہیں کھڑے ہوئے. یہ ڈرامہ بازی چھوڑ دیں کہ حدیث قرآن کے خلاف ہو گئی ہے. تو ان لوگوں نے قرآن کا بھی مذاق اڑانا تھا. کسی ایک جگہ کھڑے ہو جی حدیث میں آ گیا جی وہ بخاری میں کہ جی بندروں نے ایک بندر کو سنسار کر دیا. جی ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی بندروں کو سنسار کرتے ہو. یہ بندر کہاں پائے جاتے ہیں؟ یہ بندر وہیں پائے جاتے ہیں جہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک کوے نے دوسرے کو مارا، اس کی قبر بنا کے اسے دفنا دیا. جدھر وہ کوے پائے جاتے ہیں نا جس جنگل میں، اسی جنگل میں یہ بندر بھی پائے جاتے ہیں. لوزامو صرف اس لیے کہ وہ واقعہ قرآن میں آ گیا. وہاں کہیں گے نہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے لیے سکھانا تھا. قابیل اور حابیل کا واقعہ ہوا تو وہ دو کوے لڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر اس نے اس کی لاش کو دفنایا. اس سے بیٹے کو تربیت ہوئی کہ میں نے اپنے بھائی کی لاش کو دفنانا ہے. تعویل کرتے ہیں نا. تو حدیثوں میں بھی کوئی چیز صحیح سمے سے ثابت ہو فوراً یہ بھونکنا یہ قرآن کے خلاف ہو گئی ہے، یہ غلط ہے. قرآن کے خلاف تب ہوگی جب قرآن میں لکھا ہو کہ یہ وحی جو ہے وہ غار حرا میں نہیں نازل ہوئی.
اگر کسی آیت جہاں لکھے آ جائے اور لے آؤ تو میں بخاری حدیث کا انکار کر دیا گا. کسی چیز کا ذکر نہ ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ واقعہ غلط ہے. بخاری مسلم میں وجہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ کیوں پیش آیا. قرآن میں وجہ نہیں لکھی ہوئی کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا. بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مجمع میں کسی نے پوچھ لیا اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے, انہوں نے کہا میں. جواب بالکل درست تھا, نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا. لیکن اللہ کو یہ بات ناپسند آئی. اللہ نے کہا کہ تجھے کہنا چاہیے تھا سب سے بڑا عالم اللہ ہے. دیکھا میں ممبر پہ چڑھتا ہوں کیا پڑھتا ہوں, لا حول ولا قوت الا باللہ. پہلے اپنی نفی کرنی ہے, پھر آپ نے اس مسند پہ بیٹھنا ہے. اور نبی سے اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ اس سے کوئی پوچھے سب سے بڑا عالم کون ہے اور وہ اللہ کا ذکر کیے بغیر اپنا ڈائریکٹ ذکر کر دے. حالانکہ حضرت موسیٰ کا عقیدہ تھا کہ اللہ بڑا عالم ہے, لیکن اللہ کو ناپسند ہے. اللہ نے کہا تو نے میرا نام نہیں نہ لیا, اب میں تجھے ایک ایسے بندے سے ملواؤں گا کہ اسے میں نے وہ علم دیا ہے جو تجھے بھی نہیں دیا ہوا, پھر تجھے پتا چلے کہ بڑا عالم کون ہے. پھر حضرت خضر سے ملاقات ہوئی اور واقعہ قرآن میں آیا. ریزن جو تھی پیچھے وہ بخاری مسلم میں آئی. تو اس طرح ایکسپلینیشن ہوتی ہے, اس طرح بیچ میں پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے.